بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ سامعین کرام، سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج سورہ حجرات کے جس سلسلہ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ وہ آیات ہے کہ جس کے اندر ایک اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو روانہ کیا۔ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ آپ ناظرین کرام پیغمبر اکرم کی سیرت میں ایک واقعہ سنا کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور پیغمبر کی پشت کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو لا کر ایک شخص تھے جو کہ مشرک مکہ تھا، جو پیغمبر اکرم سے سخت عناد اور دشمنی رکھتا تھا۔ اپنی دشمنی اور عناد کے اظہار کے لیے اس نے پیغمبر اکرم کے ساتھ یہ جسارت اور بے ادبی کی، اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر اکرم گھر آئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی عمر مبارک فقط 5 سال کی تھی، انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے جسم کو صاف کیا اور پیغمبر اکرم کی اس مصیبت کے اوپر گریہ کیا۔ یہ شخص جو عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ غزوہ بدر کے اندر مارا گیا۔ اسی کے بیٹے کا نام ولید تھا۔ یہ ایسا فاسق اور ایسا شخص تھا کہ جسے قرآن نے ٹائٹل دے دیا گویا قیامت تک کے لیے فاسق کا۔ اور جب پیغمبر اکرم نے اس کو روانہ کیا تھا قبیلہ بنی مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے، یہ اس قبیلے کے قریب گیا مگر قبیلے میں داخل نہیں ہوا، پیغمبر کا حکم نہیں سنایا، بلکہ آ کر پیغمبر اکرم کو یہ خبر دی کہ اس قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان غم و غصہ پھیل گیا اور انہوں نے پیغمبر اکرم کو اس بات پر مجبور کرنا شروع کیا، اصرار کیا کہ آپ اس قبیلے پر حملہ کر دیں، مگر پیغمبر اکرم نے کہا کہ جلدی اور عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے، ہمیں خبر کے بارے میں تصدیق کر لینی چاہیے۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی آیت نازل کی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہاری ذمہ داری کی اس خبر پر عمل مت کر لو، بلکہ اس کی تبیین کرو، اس کی تحقیق کرو، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس خبر کے بارے میں تب تک کوئی عملی قدم نہ اٹھاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا کیا یعنی کسی بھی فرد کے خلاف، یہ آیت تو ایک کلی ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ جب بھی تمہیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دفتر میں، اپنے خاندان و محلوں میں کہیں بھی کوئی فاسق کوئی خبر لا کے دے کسی کے بارے میں، تو تم اس خبر پر فوراً اعتماد کر کے عملی قدم مت اٹھا لیا کرو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ندامت میں پڑ جاؤ گے، شرمندگی میں پڑ جاؤ گے، اور یہ عجلت پسندی تم کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی۔ لہٰذا اس آیت میں بھی کہا کہ جو کوئی بھی اس انداز سے عجلت اختیار کرتا ہے فاسق کی خبر پر، ان تصیب قوما بجہالۃ، تو تمہاری قوم جہالت کی وجہ سے ایسے عمل میں گرفتار ہو جائے گی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر تم اپنے عمل پہ سوائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو یہ تم پر خدا کا کرم ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اور یہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ وحی کا سلسلہ موجود ہے جو تمہاری ہدایت کرتا ہے، اور تم شکر ادا کرو اس بات کے اوپر کہ خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور پروردگار عالم نے اسے مزین کیا تمہارے قلب پر، اور اس کے برعکس فسق و فجور کو اور کفر کو تمہارے دل میں برا بنا دیا۔ یہ پروردگار عالم کی جانب سے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو اتمام کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔